عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حياتي ومماتي خير لكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بہت ہی مکرم میرے محترم علماء کرام، اساتذین علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور سننے والی میری خواتین بہنیں، اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. آمین آمین. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا فرمائے. بہت خوشی کی بات ہے، ہم پھر ایک مرتبہ اسی مسجد میں آمبولی میں جمع ہے. بار بار تقریباً سال میں 4-5 مرتبہ جمع ہوتے ہیں. اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے، کیونکہ ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہاں نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی تجارت ہے، نہ کوئی سیاست ہے، نہ کوئی پولیٹکس ہے. ایک اللہ کو راضی کرنا ہے. اس وقت میں آپ کے سامنے بہت 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 ضروری 3 باتیں، بولو کتنی باتیں؟ 3 باتیں. بس اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات میرے پیارو، ایک یقین بنانا ہے اور ضرور بنانا ہے. اس کے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا، نہ دنیا نہ آخرت. اور وہ یقین ہے لا الہ، آواز نہیں آ رہی ہے، بولو نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارو، آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں. ہر پارے میں اللہ ایک ہی اعلان فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ. ہر نبی کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ایک ہی اعلان کے ساتھ. سب بعد میں ہوں گے، پہلا کام ہوگا لا الہ الا اللہ. اور اس کے لیے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ قرآن میں آپ پارہ نمبر 8 میں جاؤ. کون سا پارہ؟ 8ویں پارے میں جاؤ، اخیر میں جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پیغمبر کا ذکر کرتے ہیں جن کا نام ہے حضرت ہود. کیا نام ہے؟ حضرت ہود. یہ نام ہمارے یہاں رکھنے کا رواج نہیں ہے، بہت شاید ہی کوئی ہوگا جن کا نام ہود ہوگا، لیکن یہ ایک پیغمبر ہے، ایک نبی ہے جن کا نام تھا حضرت ہود علیہ السلام. اور اللہ نے ان کو جو قوم میں بھیجا تھا وہ قوم کا نام تھا عاد. بولو، قوم کا نام تھا عاد، ان کا نام تھا ہود. یہ جب نبی بنے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ہود، میں نے تمہیں نبی بنایا، پیغمبر بنایا. تو انہوں نے پہلا سوال پوچھا، اللہ کرنا کیا؟ اللہ نے کہا بہت کچھ کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے اعلان کرنا ہے لا الہ الا اللہ، کیونکہ یہ ضروری ہے. امت ساری دنیا کی کامیابی کے لیے ضروری ہے لا الہ الا اللہ. اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر حضرت ہود کو دیکھو، انہوں نے مجھے پوچھا، میں قوم عاد کے پاس آیا ہوں، مجھے کیا کام کرنا؟ اللہ نے فرمایا لا الہ الا. اچھا، یہ رکوع جیسا ختم ہوگا نا 8ویں پارے میں ہی فوراً دوسرا رکوع آئے گا. اس میں اللہ نے ایک اور نبی کا ذکر فرمایا جن کا نام ہے حضرت صالح. بولو کیا نام ہے؟ حضرت صالح. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی پیغمبر بنا. ان کو جو قوم دی اللہ نے، اس قوم کا نام ہے قوم سمود. بولو قوم سمود. ان کو بھی جب اللہ نے نبوت دی، حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر بن گئے، حضرت صالح نبی بن گئے، اللہ کے پروفیٹ بن گئے. کہا اللہ کیا کام کرنا؟ اللہ نے کہا بہت کام کرنا ہے، ایک اٹھنی والا کام بھی کرنا ہے، لیکن وہ سب بعد میں کرنا ہے. پہلا کام یہ کرنا ہے لا الہ
اللہ نے فرمایا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح کو فرمایا اپنی قوم سمود میں جا کے اعلان کر دو، پورا مجمع بولے، کون سا اعلان کرے؟ اچھا یہ رکوع ختم ہوئے فوراً اس کے بعد والے رکوع میں آؤ، ایک اور نبی کا ذکر ملے گا جن کا نام ہے حضرت شعیب۔ بولو کیا نام ہے؟ اللہ نے ان کو بھی ایک علاقے میں بھیجا، علاقے کا نام مدین۔ بولو علاقے کا نام مدین۔ ان کا بھی وہی معاملہ، اللہ پیغمبر بن گئے، اللہ نبی بن گئے، اللہ کرنا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے شعیب بہت کام کرنا ہے، نبوت کی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، بہت کام کرنا ہے، لیکن پہلا کام ہوگا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام کو بتایا بہت سے معجزات ملیں گے، بہت سی عجیب عجیب چیزیں ملے گی۔ اللہ فرماتے میری کتابیں ملے گی، میرا قانون ملے گا، میرا دستور ملے گا، لیکن سب بعد میں ہوگا، پہلے اعلان کر دو لا الہ۔ کتنے انبیاء نے کہا بھی اللہ جب میں اعلان کروں گا تو بہت ماریں گے، بہت ماریں گے، ہو سکتا ہے مجھے ختم کر دیں گے، ہو سکتا ہے قتل کر دیں گے، ہو سکتا ہے آگ میں جلا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا جلائے تو جل جانا، قتل کرے تو قتل ہو جانا، ختم کرے تو ختم ہو جانا، مگر میرا پیغام پہنچانا لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے ہمارے نبی جب معراج پر، بولو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، آئے، کہا اللہ سبق کیا ہے؟ کہا مکے میں جا کے اعلان کر دو فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ اللہ نے کہا اعلان کر دو لا الہ۔ میرے دوستو آج میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کر کہوں لا الہ الا اللہ کو تھامو، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا۔ ایک بادشاہ گزرے ہارون رشید، بولو کون؟ ہارون رشید۔ بہت اچھا واقعہ ہے، سننے جیسا واقعہ ہے۔ بادشاہ کا نام کیا ہے؟ ہارون رشید۔ بادشاہ کو پتا چلا کہ میرے علاقے میں ایک گھر ہے اور اس گھر میں 10 چور بیٹھے ہیں۔ کتنے بیٹھے ہیں؟ 10۔ اور چوری کا مال بھی رکھا ہوا ہے۔ اب ڈائریکٹ بادشاہ کو انفارمیشن آ گئی تو معاملہ بہت تعجب والا ہوتا کہ اتنی ساری پولیس کیا کرتی ہے، اتنے سارے درباری کیا کرتے، اتنے سارے سیکیورٹی کیا کرتے، اتنے سارے جو ہمارے جاب میں لگے ہوئے ہیں وہ کیا کرتے کہ ڈائریکٹ بادشاہ کو خبر آتی ہے کہ فلاں علاقے میں فلاں گھر اور کتنے چور بیٹھے ہیں؟ 10 چور۔ بادشاہ بڑے غصے میں، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ بڑے غصے میں سارے پولیسوں کو جمع کیا، کیا کرتے ہو؟ تنخواہ لیتے ہو نا، ہر مہینہ کھانا پینے کا انتظام ہوتا ہے نا، فلاں علاقے میں فلاں گھر میں 10 چور بیٹھے ہیں اور تم لوگ یہاں آرام سے بیٹھے ہو، تمہیں پتا نہیں، جاؤ اور سب کو پکڑ کے لاؤ، ایک کو بھی چھوڑنا نہیں۔ اب یہاں سے پوری ٹیم نکلی، پورا قافلہ نکلا، پوری جماعت پولیس کی نکلی اور پورے سیکیورٹی کے ساتھ، پورے ہتھیاروں کے ساتھ وہ گئے۔ اور صحیح میں ایسا ہی ہوا، جب وہ علاقے میں پہنچے، وہ گھر میں پہنچے اور دروازہ توڑا، کتنے بیٹھے تھے اندر؟ 10۔ اور سارا لوٹ مال کا سامان خیر سب جمع کیا، 10 کے 10 کے ہاتھ میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیا، جیسا ہوتا ہے نا چوروں کے ہاتھ میں ہوتی کڑی ہوتی ہے، پاؤں میں بیڑی ہوتی ہے، اور 10 کے 10 کو لے کر۔ اس میں ایک بہت چالاک تھا، بولے ایک بہت چالاک تھا۔ جب لے کے آ رہے تھے نا، وہ پولیس لے کے آ رہے تھے، تھوڑا سفر تھا، لمبا تھا، باتیں ہو رہی تھی، ایک کسی طریقے سے بھاگ گیا، بولو ایک بھاگ گیا، اور بھاگ گیا۔ اس کے بعد میں ان کو پتا چلا وہ ایک فرار ہو گیا، اور پکڑنے گئے، بھاگو بھاگو پکڑو پکڑو، مگر وہ نکل گیا۔ تو اب کتنے رہ گئے؟ 9۔ اور بادشاہ کو خبر تھی کتنے ہیں، اور ہے کتنے؟ سب کو اپنی نوکری کی فکر کہ اب اگر 9 لے کر گئے اور بادشاہ کو جا کر کہا کہ ایک بھاگ گیا تو بادشاہ تو ہم سب کو بھگا دے گا،
ہم سب کے بیوی بچے معلوم نہیں کیا ہوگا، ہو سکتا بادشاہ ہمارے قتل کا حکم دے گئے تو ہماری بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، کرے کیا کرے، کرے کیا کرے، کیونکہ بادشاہ کو انفارمیشن ملی ہے کہ چور کتنے ہیں 10، ہم کتنے لے کے جا رہے ہیں 9۔ تو انہوں نے یوں دیکھا، ایک کھیت کے اندر بیچارہ کوئی غریب آدمی کھیتی کر رہا تھا، بہت غریب آدمی، اس کے بدن پہ پورے کپڑے بھی نہیں، یہاں سے یہاں تک کے کپڑے پہنے اور بیچارہ کھیتی کر رہا ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم کہ دنیا میں کیا ہے کیا نہیں۔ کہا لے لو اس کو، کیونکہ اپنے کو تو ٹوٹل پورا کرنا ہے 10 کا۔ اس کو پکڑا، کہا چور نالائق کمبخت آؤ، ہاتھوں میں کڑیا پاؤں میں بیڑیا۔ وہ حیران، کیا ہوا کیا؟ میں تو میری کھیتی کر رہا ہوں، میری بیوی وہ دوسرے گاؤں میں رہتی ہے، میرے بچے رہتے، میرے کھانے پینے کے لال ہے۔ ہاں نہیں، بادشاہ کے سامنے بتانے کا اتنی چوری کیا، اتنا یہ کیا، اتنا ویسا کیا، اتنا۔ کہا میں نے کبھی چوری کے بارے میں سوچا نہیں، اگر سوچا ہوتا تو یہاں مزدوری کائے کو کرتا، یہاں کھیت میں اپنے آپ کو کائے کو کھپاتا۔ کہا تو نے کیا ہے، تو چور ہے۔ آج کل بھی وہی زبردستی والا معاملہ چلتا ہے، اور زبردستی اس کو پکڑا۔ سیدھے ہارون رشید نے پوچھا کتنے ہیں؟ تو کہا 10۔ گنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ جب اس کی طرف ہارون رشید آئے نا تو کہا بادشاہ میری بات سنو، میں چور نہیں ہوں، میں تو کھیتی کر رہا تھا، میں تو کھیت میں اپنا کام کر رہا تھا، ان لوگوں نے بادشاہ نے کہا مجھے کچھ نہیں سننا ہے، ڈائریکٹ انفارمیشن آئی ہے کہ 10 چور ہے، سب کو جیل میں بند کرو۔ اور وہ بیچارے کو بھی لے گئے، 10 کو کہاں لے گئے؟ جیل میں لے گئے۔ اچھا جیل میں رہے 1 مہینہ، کہاں رہے؟ جیل میں رہے۔ پھر بادشاہ کو رحم آیا، کہا ایک کام کرو، سب کو کہو کہ لیٹر لکھو۔ اس زمانے میں خط لکھتے تھے کہ لیٹر لکھو اور اپنے کوئی رشتہ دار کو بلاؤ، اتنی پینلٹی بھرو اور آزاد ہو جاؤ، یعنی ہم چھوڑ دیں گے لیکن اتنا پینلٹی بھرنا پڑے گا، اس کے بعد ہم چھوڑ دیں گے۔ تو وہاں کا جو جیلر تھا نا، اس نے سب کو جمع کیا، کہا بھائی سب اپنے رشتہ دار کو بلاؤ، اپنے رشتہ دار کو بلاؤ، لو یہ خط لو، سب کو خط دینے لگا، لو خط لو، لکھو اپنے رشتہ دار کو، اور سب کا رشتہ دار آئے گا، اتنی پینلٹی بھرے گا، اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ وہ 9 جو تھے وہ تو بہت ہوشیار تھے، پھٹاپٹ اپنے رشتہ داروں کو خط لکھا۔ کچھ زمانے میں تو وہ رشتہ دار آ بھی گئے، پینلٹی بھری، اور جیلر نے اس کو کہا تو لکھا، کس کو لکھو؟ پہلی بات تو برابر لکھنا نہیں آتا، اور دوسری بات ہے کہ میری بیوی کہاں بیچاری بھوکی پیاسی ہوگی، میرے بچے کہاں ہوں گے، میرا تو چھوٹا سا ایک آشیان ہے، ایک جھوپڑا ہے، کچھ معلوم نہیں کیا، میں یہاں ہوں وہ وہاں ہے، کچھ معلوم نہیں کھایا ہوگا پیا ہوگا۔ تو جیلر نے کہا اندر ہی پڑا رہے گا، وہ جو شرطا تھا جیلر کا اندر ہی پڑا رہے گا، کیونکہ بادشاہ نے شرط رکھی اور وہ کچھ بھی سننا نہیں چاہتا۔ ہارون رشید بادشاہ نے شرط رکھی ہے، رشتہ دار آوے، پینلٹی بھرے، اور اس نے کہا لاؤ دو میں بھی خط لکھوں۔ ہاں لکھتا ہوں، جس کو بھی لکھوں۔ اس نے خط لکھا نا تو شروع کس سے کیا معلوم؟ من العبد الذلیل الی الرب الجلیل۔ پہلا جملہ لکھا، ایک گنہگار بندہ خط لکھ رہا ہے، کس کو لکھ رہا ہے؟ الی الرب الجلیل، اللہ جل جلالہ کو لکھتا۔ اور پھر اس نے لکھا میں تو بے قصور ہوں، میرے کو کیوں پکڑ کے رکھا ہے، اتنے مہینے سے کیوں میرے کو اندر رکھا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور جیلر کو کہا، تو جیلر نے کہا اس کو پوسٹ کرنا ہے، کیونکہ ایڈریس کے اوپر، بولے پوسٹ نہیں کرنا ہے، اسے آسمان کی طرف اڑا دو۔ تو جیلر ہنسنے لگا، یہ اڑائیں گے تو زمین پہ جائے گا، اڑائیں گے تو زمین پہ جائے گا، تیرا کام اڑانا ہے اڑا دینا، باقی جو ہوگا سو ہوگا۔ وہ جیلر نے اڑا دیا، صبح کا وقت تھا، فجر کے بعد کا وقت تھا، وہ جیلر نے ایسے ہی ہوا میں پھینک دیا۔ وہاں ہارون رشید بادشاہ سوئے ہیں، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہمارے نبی نے فرمایا ہارون رشید اٹھ جا، جیل کی طرف جا اور اس نام کے شخص کو وہاں سے ہٹا اور اس کو انعاموں سے نوازنا، اور اگر تو ذرہ بھی اس پر ناراض ہوا تو میں قیامت میں تیری سفارش نہیں کروں گا۔ وہ ہارون رشید تو سوئے ہوئے تھے، بادشاہ تھے، اپنے دربار میں سوئے، اپنے شاہی پلنگ پہ سوئے، خواب دیکھا تو اٹھے اور ایسے ہی جو کپڑے میں سوئے تھے وہ کپڑے میں بھاگے۔ اب سارے پولیس پیچھے بھاگ رہے، ارے بادشاہ ہوا کیا؟ گھوڑے پر تو بیٹھو، کوئی گھوڑا نہیں، کوئی کھچر نہیں، کوئی گدھا نہیں، مجھے جانا ہے جیل کی طرف۔ یہ دوڑتے جیل گئے، جیلر کو کہا جلدی سے دروازہ کھولو، جیل کے اندر گئے، دیکھا ہاں یہ آدمی، اس کو کہا تو تیرا یہ نام ہے؟ کہا تیری شکل میں دیکھا، کہا ہاں
تو وہ آدمی کانپنے لگا. کہا کیا ہوا بادشاہ, اتنے دن تو رکھا ہے, اب اور کیا کرنے آئے ہیں؟ کہا تجھ سے معافی مانگنا ہے, تو معاف کرے گا تو قیامت میں میری سفارش ہوگی, تو نہیں کرے گا تو میری قیامت میں شفاعت نہیں ہوگی. یہ کہہ کر ہارون رشید دونوں پاؤں پکڑ کے رونے لگے اور اس کو اپنے دربار میں لے کر آئے, نہلائے دھلائے, اور اس کے بعد میں اس کو کہا کہ میں سواریاں بھیجوں گا تیرے گھر تک تجھے پہنچانے کے لیے. پوری داستان اس کی سنی, اور اتنا انعام, اتنی زمین, اتنی جائیداد, اتنے جانور, اتنے گھر, اتنا سب کچھ دیا, اتنا سب کچھ دیا. وہ حیران ہے کہ ہوا کیا؟ کہا کہ سارے لوگوں نے خط مخلوق کی طرف لکھا, تو نے خط اللہ کی طرف لکھا تھا. میرے پیاروں, وہ جو شخص ہے نا, وہ باہر نکلتا ہے اور کیا کہتا ہے معلوم کو, تو خیر اپنی سواری پر سوار ہو گیا, بہت سارا زمین, بہت ساری جائیداد, بہت سارا مال, بہت سارا دولت, بیوی کے پاس جانا, بچوں کے پاس جانا, بیوی کو بلایا گیا, بچوں کو بلایا گیا, جو بھی اس کا استقبال ہوا. لیکن وہ کیا کہہ رہا تھا معلوم؟ بادشاہ میں تیرا شکر ادا نہ کروں گا تو مصطفیٰ کو اور اللہ کا شکر ادا کروں گا. میرے پیاروں, آج ناممکن کو ممکن بنانا ہو, قسم اللہ کی ایک ہی دروازہ ہے اور وہ اللہ ہی کا دروازہ ہے. تو کون کون تیار ہے؟ آج پہلی بات کو مضبوط کر لو. بولو کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی, ذرا پیار محبت سے کہو, کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اور اللہ کو بھی بہت پسند, اللہ کو بہت پسند. جب بندہ کہتا ہے نا کرنے والا کون؟ اللہ. دینے والا کون؟ اللہ. کھلانے والا کون؟ اللہ. اللہ کو بہت پسند ہے. اسی لیے معلوم ہے نا, ایک مرتبہ ہمارے آقا, بولو محمد رسول اللہ, بیٹھے, ہمارے نبی بیٹھے, صحابہ بھی بیٹھے, بولو صحابہ بھی, اور بالکل سائلنٹ, خاموش. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب خاموشی ہوتی تھی نا, تو سب لوگ وہ گردن جھکا کے بیٹھے ہوتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش بیٹھے ہوئے. وہ معلوم نہیں اتنے بڑے مجمع میں ایک نے پڑھنا شروع کر دیا, ایک نے قرآن پڑھنا شروع کیا. اور کیا قرآن پڑھا معلوم ہے؟ آپ بھی پڑھو گے, میں بھی پڑھوں گا, پڑھو. کیا پڑھنا شروع کیا؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اب انہوں نے جیسے پڑھا, اب اتنے خاموش مجمع میں آواز آئی, تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چہرے انور اٹھایا اور پوچھا میں یقرا, کون پڑھ رہا ہے, کون پڑھ رہا ہے؟ وہ کھڑے ہو گئے, کہا میں اللہ کے رسول میں پڑھ رہا ہوں, اور آپ کو تکلیف ہوئی تو معاف کرنا. ہمارے نبی نے فرمایا ادھر آپ, قریب آئے, آ کر کہا اللہ کے رسول میں نے پڑھا. ہمارے نبی نے فرمایا کیوں پڑھا, کیوں پڑھا؟ کہا آپ بیٹھے ہیں, مجمع بیٹھا ہے, مجھے اللہ کی توحید آ گئی. میں نے وہ سورت پڑھی جس میں اللہ نے اپنے کلمے کو جمع کر کے سمندر بنا دیا ہے. میں نے وہ سورت پڑھی جس میں اللہ کی توحید, اللہ کی وحدانیت, اللہ کی قدرت, اللہ کی طاقت. پڑھو نا, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قل, میرے نبی اعلان کر دو, هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, پورا مجمع بولے ہم سب کا اللہ ایک, اللہ الصمد, اللہ کسی کا محتاج نہیں, اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں. لم یلد ولم یولد, نہ جنے گئے, اللہ کسی کے ابا بھی نہ بنے, کسی کے بیٹے بھی نہ بنے. ولم یکن لہ کفوا احد, اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں. بولو نا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. تو وہ صحابی قریب آئے, ہمارے نبی نے فرمایا تم نے پڑھا؟ کہا اس لیے پڑھا, اللہ کی توحید یاد آ گئی, اللہ کی قدرت یاد آ گئی, اللہ کی طاقت یاد آ گئی. اور اس صورت میں اللہ نے ایک سمندر ہے توحید کا جس کو اللہ نے یہ صورت میں جمع کر دیا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ, مل گیا, وجبت, جاؤ تم کو مل گیا. وہ حیران ہو گئے کہ کیا ملا اللہ کے رسول, کیا ملا کیا؟ کیونکہ ایک تو ٹینشن والا ماحول بن گیا. اور ہمارے نبی کہتے ہیں وجبت, جاؤ تم کو مل گیا. وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, کیا ملا؟ کہا تو نے قل واللہ احد شروع کی, ختم کرنے سے پہلے اللہ نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا. وجبت لک الجنہ, اللہ نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا.
معلوم ہوا کوئی یقین کے ساتھ ایک بار قل واللہ احد پڑھے اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے، لیکن یقین ہونا ہے، کرنے دھرنے والا کون؟ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں مانگنا ہو تو کس سے مانگنے؟ ادھر ادھر شکوہ شکایت کمپلین ارے بولو نا، کرنے کی ضرورت جو ہوا جو ہو رہا ہے کیا ہوگا نہیں معلوم، کرنے والا کون؟ آواز سے بولو، کرنے دھرنے والا کون؟ کون کون تیار ہے؟ ذرا دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے آج سے ہم مانگیں گے، کس سے مانگیں گے؟ سب اللہ سے مانگیں گے نا انشاءاللہ، میں نے بولو نا انشاءاللہ۔ اب دوسری بات کے اوپر آ جا رہے ہیں، کیوں آ جاتا ہوں معلوم دوسری بات کے اوپر؟ کیونکہ وقت زیادہ نہیں لینا ہے، اور ابھی آپ کو معلوم ہے بس اب مہینہ آ رہا ہے، کون سا مہینہ؟ ربیع الاول۔ معلوم نہیں آپ لوگ میرے کو ربیع الاول میں بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے، حالانکہ بہت پیارا مہینہ آ رہا ہے، اس کا نام ہی ہے ربیع، ربیع کے معنی بہار، بہاروں والا مہینہ۔ بولو کون سا مہینہ؟ بہاروں والا مہینہ۔ بلائیں گے میرے کو ربیع الاول میں؟ کیا بلائیں گے؟ میں یہاں آمبولی آتا ہوں، میرے کو لگتا ہے آتے آتے میرے کو 15 سے 20 سال ہو گئے۔ کتنے؟ 15 سے 20 سال۔ ہمارے یوسف بھائی خادم العلم والعلماء کٹھور والے جو بھی امبولی میں رہتے، سواگت ریسیڈنسی میں رہتے، بیمار ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، ان کی دعوت پر میں آیا کرتا تھا، 15-20 سال سے آیا۔ مولانا حسین نے آج پہلی مرتبہ کھانا کھلایا، مطلب اس نے ایوریج بنایا اپنی بیوی کے ساتھ کہ مولانا کے 15 سال پورے ہوئے ایک دعوت، اب دوسرے 15 سال ابھی تک کون جیے گا کون مرے گا کیا ہوگا۔ مولانا حسین اتنا ہوشیار آدمی ہے، یہ مولانا حسین اتنا ہوشیار ہے، اس نے کھانے میں ویجیٹیبل بھی رکھا، نان ویج بھی رکھا، حلیم بھی رکھا، دال بھی رکھا، چاول بھی رکھا، روٹی بھی رکھا، سموسہ بھی رکھا، تاکہ قاری صاحب بعد میں چل کے یہ بولے نہیں کہ کچھ باقی رہ گیا واپس آتا ہے۔ اور کنجوس تو بہت زبردست، آپ کے امام میں نہیں ہے، یہاں کے مقتدی میں ایسے ہی لگتے ہیں، کسی کے گھر میں چولہا جلتا ہے کہ نہیں جلتا ہے، اتنا کنجوس۔ میں نے اس کو کہا چائے تمہارے گھر پہ نہیں پینا ہے، ہم وہ یوسف بھائی کے گھر پہ پیئیں گے، دوسرا ہو تو کیا کہے نا قاری صاحب چائے تو پینا ہی ہوگا۔ اس نے کیا کہا کوئی بات کیا ہم بولی میں کیا کٹھورا کنجوسوں کے بیچ میں جمع ہو گیا۔ حالانکہ وہ مولانا اسماعیل آئے، مولانا معین آپ کے ساتھی آئے، قاری اسماعیل نہیں، مولانا اسماعیل۔ قاری اسماعیل تو یہ تو دل دریا آدمی ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ وہ مولانا اسماعیل کر کے دیکھو وہاں بیٹھے مسجد کے ذمہ داروں میں، میرے پاس پڑھا ہوا ہے، معلوم نہیں میں نے کیا پڑھایا کہ ایسا کنجوس بن گیا۔ وہ بھی دل میں سوچتا ہوگا پڑھانے والا بھی کنجوس ہے، اس لیے پڑھنے والا ہے۔ خیر مہینہ بہت اچھا آ رہا ہے، بولو کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ ربیع الاول۔ اور معلوم ہے ربیع الاول آوے تو ایک حدیث یاد آتی ہے، کیونکہ یہی مہینہ جو ربیع الاول ہے نا، اسی میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے اور ہمارے نبی کا جانا بھی۔ ساتھ میں بولیں گے ہمارے نبی کا آنا بھی ہے اور ہمارے نبی کا جانا بھی، اور اللہ کی قسم ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک، جانا بھی ہوگا۔ اور خود ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی ومماتی خیر لکم۔ ہمارے نبی فرماتے میرا آنا بھی، ساتھ میں بولے میرا آنا بھی اور میرا جانا بھی مبارک۔ ہمارے نبی فرماتے میں آیا تو دنیا میں ہدایت کے فیصلے ہوئے، نبی نہ ہوتے تو ہم سب جہنم میں جاتے ہیں۔ بولو نا اگر نبی نہ ہوتے تو میں اور آپ سب کہاں جاتے؟ اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ اللہ فرماتے تم سب جہنم کے کنارے کھڑے تھے، وہ تو محمد آ گئے اور انہوں نے آپ کو جہنم سے ہٹا دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک۔ ہمارے نبی گئے، زمین کے نیچے اللہ نے رحمتیں اور برکتوں کا سمندر شروع کر دیا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا تھا میرا آنا بھی مبارک، میرا جانا بھی مبارک۔ آج میں صرف آپ کو 6 باتیں بتاؤں گا ہمارے نبی کے بارے میں، یاد کرو گے نا اسے؟ میں نے یاد کرو گے نا انشاءاللہ؟ آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، کیا کہ نہیں کیا؟ ارے بولو نا،
اور حضرت آدم کو اللہ نے کیسے پیدا کیا معلوم؟ کیسے؟ اسٹیچو. بولو حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک اسٹیچو. اللہ نے روح ڈالی. کیسے ڈالی وہ اللہ کو معلوم. روح ڈالی, حضرت آدم میں جان آ گئی. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین فاذا سویته ونفخت فیہ من روحی. اللہ فرماتے میں نے حضرت آدم کے اسٹیچو کو تیار کیا, پھر اللہ نے روح پھونکی. بولو حضرت آدم کی جان میں جان آ گئی. اور قسم اللہ کی کیا خوش نصیب حضرت آدم, بچپن ملا ہی نہیں. بچپن ملا, سیدھے جوان. بولو سیدھے بچپن میں چیچی نے چوچو جو ہم نے کیا وہ حضرت آدم نے کیا نہیں ہے, سیدھے جوان. اور پوچھو حضرت آدم کو, پوچھو تمہاری امی کون؟ حضرت آدم کی امی کون؟ کوئی. ابا کون؟ کوئی. کمال یہ ہے کہ بیوی تو ملی, کون؟ حضرت حوا. مگر ساس سسر میں کوئی ٹینشن نہیں. وہ ساس ہی سب سے زیادہ پن مارتی رہتی ہے ہماری بیوی کو, وہ بھی معاملہ ختم ہو گیا. اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں. حضرت آدم پیدا ہو گئے. پورا مجمع بولو حضرت آدم. اب حضرت آدم خود فرماتے میں پیدا ہوا, اللہ نے مجھے 6 چیزیں بتائی. سب ساتھ میں بولیں گے کتنی چیزیں؟ میں نے یہ 6 چیزوں کو آج یاد رکھنا ہے ہم کو. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میں پیدا ہوا, اللہ نے مجھے پیدا کیا, اللہ نے مجھ میں روح ڈالی, میرے اندر جان آ گئی. میں نے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ حضرت آدم فرماتے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ ساتھ میں بولو کتنی چیزوں کو دیکھا؟ 6. حضرت آدم علیہ السلام کو ہمارے نبی نے بتایا. حضرت آدم علیہ السلام کو بعد میں پوچھا آپ پیدا ہوئے, آپ نے 6 چیزوں کو, ایسا تو بہت کچھ دیکھا لیکن شروع میں آپ نے جو 6 چیزوں کو دیکھا وہ کون سی تھی؟ حضرت آدم فرماتے کیا کہوں, میں نے آنکھیں کھولی نا, جیسے اللہ نے جان ڈالی میرے اندر جان آئی, میں نے آنکھیں کھولی. نمبر 1 میں نے اللہ کا عرش دیکھا. بولو سبحان اللہ. اللہ کا کیسا ہوگا اللہ کا عرش؟ بھائی اللہ کا عرش, عرش کے اوپر کرسی. آپ کو معلوم ہے 7 آسمان اور 7 زمین کو جمع کرو, ایک طرف 7 آسمان 7 زمین اور ایک طرف اللہ کا عرش اور عرش کے اوپر کرسی. 7 آسمان اور زمین ایسے لگیں گے جیسے چھوٹی انگوٹھی, جیسے چھوٹی. تو اس سے سوچو اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا, اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہوگی, اور جب عرش اور کرسی اتنی بڑی ہوگی تو اللہ کتنا بڑا ہوگا. اللہ نے فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. اور اللہ کا عرش بھی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے بولو نا نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا. پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو, الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. اب آپ لوگ انگلی پر گرنا بھول مت جانا, میرے کو بھی یاد دلاتے ہیں, میں بوڑھا ہو گیا, ویسا نہیں چلتا میں پہلے کی طرح. لیکن اتنا ضرور ہے کہ حضرت آدم نے نمبر 1 کیا دیکھا؟ اللہ کا عرش. آدم فرماتے پہلے اللہ نے میرے کو عرش بتایا, پھر اللہ نے مجھے کہا اوپر جاؤ اوپر جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میں گیا, اوپر گیا کہ نیچے گیا, لیکن اللہ نے مجھے 7 آسمان بتائے. کتنے آسمان بتائے؟ اور صرف بتائے نہیں, میں نے 7 آسمانوں کا چکر لگایا. حضرت آدم کہتے میں نے 7 آسمانوں کا, اپنے کو ایک زمین سے فرصت نہیں ملتی ہے. حضرت آدم نے 7 آسمانوں کا چکر لگایا. اور آسمان کتنے؟ 7. اللہ نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. اللہ تبارک و تعالی فرماتے میں نے کتنے آسمان بنائے؟ چلو حضرت آدم نے نمبر 1 کیا دیکھا؟ پھر ایک مرتبہ بولو سب لوگ, اللہ کا عرش. نمبر 2 کیا دیکھا؟ 7 آسمان. حضرت آدم فرماتے نمبر 3 تو میں کیا کہوں, اللہ نے آرڈر دیا جنت میں جاؤ. کہتے میں جنت میں گیا, جنت کو دیکھا, جنت کو دیکھا, جنت کے بالا خانوں کو دیکھا, جنت کے کمروں کو دیکھا, جنت کے دروازوں کو دیکھا, جنت کی دیواروں کو دیکھا. اور سچ بتاؤ جنت سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟
अरे बोलो ना, जन्नत से बढ़कर कोई नेमत है? खुद हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमारे नबी को पूछा गया कि जन्नत कैसी है, हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा ला आइनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। हमारे नबी ने फरमाया, जन्नत वो जन्नत है आज तक किसी आंखों ने देखा नहीं, किसी कानों ने सुना नहीं और किसी दिल ने सोचा नहीं। हज़रत आदम कहते नंबर 3 तो मेरे को क्या बताया? जन्नत। पहले अर्श, फिर 7 आसमान और फिर आदम कहते नंबर 4 मेरे को जन्नत के दरख्त बताए। तो हमको होता है उसमें कौन सा कमाल है? जन्नत के दरख्तों को, झाड़ों को देखा तो उसमें कौन सा कमाल है? कठोर में हम भी झाड़ देखते हैं। हज़रत आदम फरमाते मैंने जन्नत के दरख्तों को देखा, दरख्तों के पत्तों को देखा। तो सवाल होता है कि जन्नत के दरख्तों को देखा हो तो हम भी देखते हैं, यूं इधर शुरू होता है उधर खत्म होता है, कोई थोड़ा बड़ा होता है तो और थोड़ा ऊंचा होता है, लेकिन दरख्त तो हमने देखा। हज़रत आदम फरमाते जन्नत का दरख्त वैसा नहीं है जैसा आप समझते हो। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया वो जन्नत का दरख्त कैसा होगा? हमारे नबी फरमाते कोई घोड़े पर बैठे, बोलो कोई घोड़े पर बैठे और घोड़ा दौड़ा करे दौड़ा करे दौड़ा करे दौड़ा करे दौड़ा करे। हमारे नबी के अल्लाह की कसम 100 साल दौड़ाएगा, जन्नत का एक दरख्त खत्म नहीं होगा। हज़रत आदम फरमाते वो मैंने जन्नत के दरख्तों को देखा। कितनी चीजें हो गई? 4। हज़रत आदम फरमाते नंबर 5 क्या देखा मालूम? क्योंकि जन्नत में था। कहते नंबर 5 हज़रत आदम कहते मैंने हूरों को देखा। हूर को, किसको चाहिए आपको? सीधा बोलो, चाहिए तो सही, चाहिए तो नहीं चाहिए। मैं अक्सर हूर की बात करता हूँ तो बुढ़े लोग बहुत हंसते हैं, जो मेरे जैसे बुढ़े बुढ़े ना, क्योंकि अब कंटाल गए, थक गए बीवी से। वो एक बुढ़ा था बेचारा, बुढ़ा मेरे जैसा, कारी इस्माइल, अपनी लाइन का। एक बुढ़ा था, एक जमाना था कारी इस्माइल में, हम सब ऐसे ऐसे जवान थे। अब तो हमारी उम्र हो गई, बूढ़े हो गए। अभी यूसुफ भाई भी मेरे को मिले ना, उनका बेटा बैठा है, देखो ये जुबैर उनका बेटा बैठा है। हम दोनों कान में ये बात करते थे अब अपना टाइम आ गया। हाँ, वो एक बूढ़ा था, वो अपनी बीवी को क्या बुलावे मालूम? मेरी जान। आप लोग भी मोबाइल में लिखे होंगे ना जान, तो वो बुढ़े के टाइम पे तो मोबाइल था नहीं। वो जब भी अपनी बीवी को बुलावे ना, ओ मेरी जान, तो बीवी भी खुश आ गई थे, मेरे को जान बोलता है, बुढ़ापे में भी इतना प्यार है। एक दिन सब मेहमान बैठे और मेहमान के बीच में ये क्या बोलता है मालूम? मेरी जान। अब जितने मेहमान थे सब सोचने लगे 80 साल का बुढ़ा अपनी बीवी को मेरी जान, अरे बोलो अपनी बीवी को मेरी जान। एक मेहमान को गुस्सा आया, बुढ़े को ले गया कोने में। वो ताहिर भाई समझना, वो बुढ़े को ले गया कोने में, ले गया कोने में जाके बोलता है शर्म आती, बहू बेटे बैठे, मेहमान बैठे, तेरी उम्र देख, अभी भी मेरी जान मेरी जान मेरी जान, तेरे को शर्म नहीं आती बेशरम? तो बुढ़े ने क्या कहा मालूम? 10 साल हो गए नाम भूल गया। 10 साल हो गए बीवी का नाम भूल गया हूँ, याद करता हूँ फिर भूल जाता हूँ। अब उसको बोलूंगा कि भूल गया तो मेरी जान का खतरा है, इससे अच्छा मेरी जान बोल के काम चला ले देना। तेरे बाप का क्या जाता है? तो हूर है कि नहीं? बोलो हूर है कि नहीं है? तो हज़रत आदम ने किसको देखा? हूरों को देखा। अल्लाह ने फरमाया वहूरुन ईन कअमसालिल लुलुइल मकनून जज़ाअ बिमा कानू यामलून। अब पूरा मजमा बोले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नंबर 1 अल्लाह का, नंबर 2 सातों आसमानों को देखा, नंबर 3 जन्नत को देखा, नंबर 4 जन्नत के दरख्तों को देखा, नंबर 5 मालूम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नंबर 6 आखिरी चीज जो पहले शुरू दिन में जो देखी, पहले दिन जो देखी, छठी चीज क्या देखी मालूम? हजरत आदम ने फरिश्तों को देखा। किसको देखा? देखा नहीं, अल्लाह ने कहा मेरे आदम को सजदा करो। और फरिश्ते कितने? वो जाम्बोली में खबर आई, आपको मालूम नहीं तो मेरे को बोलो, कितने फरिश्ते कितने हैं? मैं कितनी जगह पे जाता हूं, मेरे को बोलते 4, तो बोला वाह, हम इतने साल से बयान करते हमको नहीं मालूम कितने फरिश्ते।
فرشتے کسی کو بھی نہیں معلوم کتنے، کیونکہ اللہ نے کہا میں نے چھپا کے رکھا ہوں کتنے فرشتے، جب اوپر والے نے چھپایا تو کیا معلوم ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ اب حضرت آدم علیہ السلام فرماتے نمبر 6 میں نے فرشتوں کو دیکھا نہیں بلکہ سارے فرشتے آئے اور کیا ہوا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو کیا کیا۔ چلو اب یہ بات کو یہاں پہ ہم سمجھو کہ آدھی بات ہو گئی۔ حضرت آدم نے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ عرش، ساتوں آسمان، جنت کے درخت، حور، اور اب حضرت آدم کی بات کو سمجھنا۔ حضرت آدم نے آنکھ کھولی، کتنی چیزوں کو دیکھا؟ ہم نے حضرت آدم کو پوچھا ابا آدم، وہ ہمارے بابا آدم، اتنا بتاؤ آپ نے 6 چیزوں کو دیکھا تو اس میں کیا نظر آیا؟ آپ نے دیکھا عرش کو دیکھا، آسمانوں کو دیکھا، جنت کو دیکھا اور جنت کے درختوں کو دیکھا، حور کو دیکھا، فرشت، آپ کو اس میں نظر کیا آیا؟ حضرت آدم قسمیں کھا کر کہتے ہیں، سننا حضرت آدم کیا فرماتے، کیا فرمایا، رأیت عرش ربی واللہ رأیت عرش ربی فوجدت اسم محمد مکتوبا علی ساقیہ۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم، نمبر 1 میں نے اللہ کا عرش دیکھا۔ حضرت آدم فرماتے، پورا مجمع بولے گا، حضرت آدم فرماتے عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ ابھی تو حضرت آدم پیدا ہوئے ہیں، ہمارے نبی، کوئی انسان، لیکن عرش کے پائے پر حضرت آدم کہتے میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ آگے کیا فرماتے، رأیت السماوات وطفت فیہن فوجدت اسم محمد مکتوبا علیہن۔ حضرت آدم فرماتے نمبر 2 اللہ نے مجھے 7 آسمان بتائے نہیں، میں ہر آسمان پر گیا، فرماتے ہر آسمان پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ بولو سبحان اللہ۔ کتنی جگہ ہو گئی؟ نمبر 3 حضرت آدم فرماتے میں نے جنت کو دیکھا، کیا فرماتے، ما رأیت قصرا ولا غرفا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما۔ حضرت آدم فرماتے میں جنت میں گیا، جنت کے محلوں میں گیا، جنت کے بالا خانوں میں گیا، جنت کے دروازوں کو دیکھا، جنت کی دیواروں کو دیکھا۔ حضرت آدم فرماتے میں نے جنت کے قدم قدم پر، لمحہ لمحہ پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ آگے کیا فرماتے معلوم حضرت آدم، ما رأیت شجرا ولا ورقا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما۔ حضرت آدم فرماتے میں نے جنت کے بڑے بڑے درختوں کو دیکھا۔ آدم فرماتے درختوں کی بات نہیں کرتا، میں نے درختوں کے بڑے بڑے پتوں کو دیکھا، ہر پتے پر، درخت پر نہیں، ہر پتے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ اب حضرت آدم فرماتے کچھ حوریں میرے سامنے آئی، بولو کیا آئی؟ کیا فرماتے، رأیت الحور العین فوجدت اسم محمد مکتوبا علی نحورہن۔ حضرت آدم فرماتے باری باری حوریں میرے سامنے آتی گئی، اللہ کی قسم میں حور کو دیکھتا تھا، ہر حور کے گلے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ اور آخری بات پہ تو جن جاؤ گے، حضرت آدم نے کن کو دیکھا؟ نمبر 6 بولو نا، کن کو دیکھا؟ دیکھا نہیں بلکہ فرشتوں نے۔ تو حضرت آدم کہتے آ گئے فرشتے، ان گنت فرشتے، جہاں نظر گما ہوا فرشتہ 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 فرشتہ، اور سب نے آ کر میرے کو سجدہ کیا۔ حضرت آدم فرماتے جب سجدے سے سر اٹھایا، رأیت الملائکہ فوجدت اسم محمد مکتوبا علی جباہہم۔ حضرت آدم کہتے کہوں تو کیا کہوں، میں نے
فرشتوں کو دیکھا، سب نے مجھے سجدہ کیا، سر اٹھایا، ہر ایک کی پیشانی پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم کیا فرماتے معلوم؟ عرش کے پائے پر، آپ لوگ بولتے جانا، ساتھ میں بولو گے میرے کو اچھا لگے گا۔ حضرت آدم فرماتے عرش کے پائے پر کن کا نام؟ بہت دھیرے دھیرے بولتے ہو آپ لوگ۔ جاؤ لے جاؤ، میرا کھانا تو ہو گیا بھائی، اب یہ مولوی حسین اب نہیں لے جائے گا کٹور میرے کو واپس۔ محمد بولو نا، محمد۔ اور محمد بولنے میں مزہ کتنا ہے، ارے بولو نا، ہے کہ نہیں مزہ؟ اتنا مزہ ہے کہ محمد بولو گے، یہ دونوں ہونٹ جو ہے نا، یہ ہونٹ اور یہ ہونٹ، اس کو ملنے مت دو اور محمد بولو، بولو، دونوں ہونٹ کو ملنے مت دینا۔ بولیں گے؟ کوئی نہیں بول سکتا، کتنا بھی بڑا قاری پیدا نہیں ہوا۔ محمد دونوں ہونٹ، کیوں؟ اللہ بتانا چاہتے مصطفیٰ کا نام لیتا جائے گا، آٹومیٹک چومتا چلا جائے گا، آٹومیٹک چومتا چلا جائے گا، الگ سے چومنے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے نام ہی میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ چومے بغیر ان کا نام ادا ہی نہیں ہوتا ہے۔ بولو محمد۔ اب آپ لوگ محمد بولتے جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میں نے عرش کے پائے پر کن کا نام دیکھا؟ بولو محمد۔ حضرت آدم نے آسمانوں پر کیا دیکھا؟ بولو محمد۔ حضرت آدم نے جنت کے درختوں پر محمد، جنت کی دیواروں پر محمد، درختوں کے پتوں پر محمد، دروازوں پر محمد، جنت کے بالا خانوں میں محمد، جنت کے محلوں میں محمد۔ ارے میرے پیارو، حضرت آدم فرماتے میں نے حور کو دیکھا، حور کے گلے پر کس کا نام؟ محمد۔ میں نے فرشتوں کو دیکھا، فرشتوں کی پیشانی پر کس کا نام؟ محمد۔ بلکہ حضرت آدم فرماتے میں نے جب محمد 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 دیکھا، حضرت آدم فرماتے میں نے خود اللہ سے پوچھا من ھذا محمد، اللہ یہ کون ہے؟ اللہ یہ کون ہے؟ اللہ کیونکہ میں نے آنکھوں کو کھولا ہو، جب سے صرف محمد 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 دیکھ رہا ہوں، اللہ کون ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا میری قسم اگر محمد نہ ہوتے تو یہ آسمان اور زمین بھی نہ ہوتے اور تم بھی نہ ہوتے۔ اگر محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں آسمان ما خلقت الافلاک والارضین، میں آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا نہ کرتا۔ آج کائنات میں جو بھی ہے وہ محمد کا صدقہ ہے، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ میرے پیاروں، ایسے پیارے نبی کا مہینہ آ رہا ہے، آنے والے، بولو ہمارے نبی کے آنے کا بھی مہینہ اور جانے کا بھی مہینہ، آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک۔ اللہ کی قسم بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی یتیم پیدا ہوئے، ارے بولو نا ہمارے نبی یتیم پیدا ہوئے۔ ہاں، اور بی بی آمینہ کہتی ہے، بی بی آمینہ یعنی ہمارے نبی کی کون ماں، بی بی آمینہ کہتی ہے کہ جب نبی پیدا، اب ہمارے نبی کی ولادت با سعادت کیسے ہوئی، ہمارے نبی کے بال مبارک کیسے، ہمارے نبی کا چہرہ انور کیسا، ہمارے نبی کے ہاتھ مبارک کیسے، ہمارے نبی کے پاؤں مبارک کیسے، ہمارے نبی کے دانت مبارک کیسے۔ اس وقت وہ ٹائم نہیں کہ میں اتنا بتاؤں، صرف اتنا میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ بی بی آمینہ کہتی ہے کہ ہمارے مکہ مکرمہ کا رواج تھا کہ بچے کو دودھ پینے کے واسطے گاؤں کی عورتوں کو دیا جاتا تھا، اور گاؤں کی بہت ساری عورتیں آئی تھی، اور بی بی آمینہ کے لیے بہت ساری عورتیں آتی تھی اور کہتی تھی آمینہ تمہارے یہاں بھی بیٹا ہوا نا؟ تو آمینہ کہتی ہاں میرے یہاں بیٹا ہوا ہے، نام محمد ہے۔ لیکن جب بی بی آمینہ کو پوچھتے تھے کہ ان کے ابا، آمینہ کہتی تھی یتیم ہے، یتیم ہے، ابا کو دیکھا نہیں ہے۔ تو وہ دودھ پلانے والی عورت چلی جاتی تھی کہ ہم یتیم بچے کو نہیں لیں گے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے ایک عورت کی قسمت جاننے والی تھی، بولو ایک عورت کی قسمت، کون سی عورت؟ حضرت حلیمہ۔ یہ قبیلہ بنو سعد سے آئی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی۔ میرے کو یقین ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سو کو حضرت حلیمہ کے شوہر کا نام نہیں معلوم ہوگا۔ حضرت حلیمہ تو آئی تھی، ہمارے نبی کو دودھ پلایا، لیکن ان کے شوہر کا نام کیا ہے؟ حضرت حارث۔ بولو کیا نام ہے؟ حضرت حارث۔ اور جب حضرت حلیمہ آئی تھی نا تو 3 ممبر آئے تھے، حلیمہ بھی آئی تھی،
ان کے شوہر کون؟ حارث بھی آئے تھے اور ان کا ایک بیٹا تھا، وہ بیٹا بھی ساتھ میں آیا ہوا تھا، اور یہ لوگ آئے تھے اٹھنی کے اوپر آئے تھے، اور حلیمہ کہتی میں اتنی غریب کہ میرے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا، میرے شوہر کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا، میرا بیٹا بھی میرا دودھ نہیں پیا تھا، کیونکہ دودھ آگے تو پیے نا، ہمارے یہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ حلیمہ کہتی میں بھی جو اٹھنی لے کر آئی تھی نا، اٹھنی بھی اتنی دھیرے چلے، کہتے بہت دیر میں ہم لوگ مکہ پہنچے، اب ہم لوگ گئے تو معلوم ہوا کہ بہت ساری عورتیں آئی، اور میرے قبیلے کی عورتیں آئی اور اچھے بچوں کو لے کر چلی گیا۔ حضرت حلیمہ کہتے گھومتی گھماتی میں بھی آمینہ کے پاس آئی تھی، تمہارا بچہ تو ہے مگر یتیم ہے، نام محمد ہے۔ حلیمہ کہتی تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر میرے دل میں آیا خالی ہاتھ جانے سے اچھا ہے کہ بچے کو لے کر جاؤ۔ حلیمہ نے کہا جو دینا ہو دے دینا، دودھ پلا دوں گی، جو دینا ہو دے دینا، لیکن میں یہ یتیم بچے کو لے کر جاتی ہوں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے محمد کو اٹھایا، بولو سبحان اللہ، اور اپنی اٹھنی وہاں بیٹھی تھی، میری اٹھنی دور بیٹھی تھی، میرے شوہر بھی وہاں تھے حارث، اور میرا ایک بیٹا بھی وہاں تھا، وہ بھی دودھ پیتا بیٹا تھا میرا۔ کہتے میں جب آئی ہوں اب اٹھنی پر بیٹھنے کا وقت آیا، بولو اٹھنی پر بیٹھنے کا وقت آیا، تو ظاہری بات ہے آپ لوگ بھی جب بائک پہ بیٹھتے ہوں گے تو آگے کون بیٹھتا ہے؟ آپ بیٹھتے ہوں گے نا، ڈرائیور کیا کرتے ہو؟ بائک کا کون ڈرائیور رکھتا ہے؟ خبر ہم بولی والے کھلانے کے بعد دینے ڈرائیور رکھنے کے بعد آپ بائک پر بیٹھیں گے نا مولانا حسین، اور بیوی کہاں بیٹھتی ہے؟ پیچھے۔ تو وہاں بھی ایسا ہوا، اٹھنی پر آگے کون بیٹھ گئے؟ حضرت حارث، پیچھے کون بیٹھ گئی؟ حلیمہ، اور محمد کو اور ان کے بیٹے کو بیچ میں رکھا۔ اب وہ اٹھنے کو تیار نہیں، وہ جو اٹھنی تھی نا وہ لوگ اٹھنے کو تیار نہیں، اتنی کوشش، وہ کبھی حارث کوشش کرے، کبھی حلیمہ کوشش کرے، مگر اٹھنے کو تیار نہیں۔ سمجھ گئے کہ اٹھنی بہت کمزور ہے، اٹھنے کو تیار نہیں۔ تو حلیمہ نے کیا کہا معلوم؟ ایک کام کرو، شاید آگے کی طرف وزن زیادہ ہوتا ہے، اپنے شوہر کو کہا تم پیچھے آ جاؤ، میں آگے آ جاتی ہوں۔ اب حلیمہ آگے، حارث پیچھے، اور محمد اور وہ دوسرے بیٹے کہاں پر؟ پھر بھی اٹھنے کو تیار نہیں۔ حضرت حلیمہ کہتی جیسے میرے دل میں بات آئی کہ یہ بچہ کوئی بہت پیارا بچہ ہے، اتنا خوبصورت بچہ ہے، اس کی پیشانی سے نور ہی نور ٹپکتا ہے۔ اپنے شوہر کو کہا ایک کام کرو، آپ آگے بیٹھو، میں پیچھے بیٹھوں گی، میرے بیٹے کو بیچ میں رکھو، اور یہ جو بچہ ہم لے کر آئے نا محمد، ان کو آپ سب سے آگے رکھو۔ بس آگے رکھنا تھا کہ اٹھنی کھڑی ہوئی اور اٹھنی نے دوڑنا شروع کر دیا، بتانے کے لیے کہ محمد آگے رہیں گے تو منزل ملے گی، پیچھے رکھو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ ہر جگہ پہ محمد کو کہاں رکھنا ہوگا؟ حلیمہ کہتی ہے جو ہم نے محمد کو آگے بٹھایا، حارث نے اپنی گود میں بٹھایا، حلیمہ کہتی میں نے میرے بیٹے کو گود میں بٹھایا، اور جو ہماری اٹھنی دوڑی ہے تو جتنی عورتیں آگے گئی تھی کہتی وہ سب کو اوورٹیک کرتی ہوئی جا رہی ہے، اور سب لوگ کہہ رہے ہو حلیمہ تو مکے سے نئی اٹھنی لے کر آئی، ارے تو پرانی اٹھنی کہاں گئی؟ وہ تیری اٹھنی تو چلتی بھی نہیں تھی، ارے وہ بیمار تھی، وہ ناگل تھی، وہ کمزور تھی، یہ کون سی اٹھنی لے کر آئی جو ہم کو سب کو اوورٹیک کر کے جا رہی ہے؟ حلیمہ نے کہا اٹھنی کا کمال نہیں ہے، بیٹھنے والے محمد کا کمال ہے۔ میرے ساتھ میں پڑھو گے میرے ساتھ میں، یہ ہمارے قاری قمر الاسلام میرے ایک دوست تھے، وہ پڑھتے اتنا اچھا پڑھتے، میرے کو بھی بہت اچھا لگتا۔ پڑھو نا میرے ساتھ میں، پڑھو نا، میرا لمحہ لمحہ، بولو میرا لمحہ لمحہ شاندار ہو گیا، میرا لمحہ، بولو میرا لمحہ لمحہ شاندار ہو گیا، کملی والے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، میرا لمحہ لمحہ شاندار ہو گیا، کملی والے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، آج حلیمہ سارے جہاں میں تیری قسمت چمکتی ہے، آج حلیمہ سارے جہاں میں تیری قسمت چمکتی ہے، جو اٹھنی کمزور بہت تھی آگے آگے چلتی ہے، جو اٹھنی کمزور بہت تھی آگے آگے چلتی ہے، کیوں؟ آمینہ کا لال سوار ہو گیا، آمینہ کا لال سوار ہو گیا، کملی والے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا،
میرے پیارو وہ جو اٹھنی چلی ہے. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, دائی حلیمہ لے کر گئی محمد, بولو صلی اللہ, دودھ پینے کی عمر تھی. معلوم ہے ایک روز تو حلیمہ کے گھر پہ بہت ساری عورتیں آئی. یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے, بیان عورتیں سن رہی ہے, تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے, ادھر ادھر کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے. کب حضرت حلیمہ کے زمانے میں سب عورتیں حلیمہ کے گھر پہ آئی اور کیا کہنے لگے, معلوم حلیمہ پیسے بہت آ گئے تمہارے پاس. بولو نا حلیمہ, جیسے ہمارے یہاں بھی کوئی عورت کے گھر میں کوئی لیپ ٹاپ آوے یا اچھا کارپیٹ آوے, اچھا کباٹ آوے, تو پڑوس والی عورت کو پیٹ میں دکھتا ہی ہے, اور آ کر سیدھا پہلا سوال, آپ کاکی لاوا کوئی آتی ہو ہے نا, ابھی بھائی ہوتا ہی ہے, پیٹ میں دکھتا ہے. تو وہ حضرت حلیمہ کے گھر پہ ایک مرتبہ ساری عورتیں باقاعدہ ٹیم بنا کر آئی. کہا حلیمہ پیسہ بہت ہو گیا. حلیمہ نے رو کر کہا وہی جھوپڑا ہے جو پہلے جھوپڑا تھا, وہی جھوپڑا ہے, وہی کمانا دھمانا ہے جو پہلے کمانا دھمانا تھا. پیسہ کہاں سے آ گیا؟ کہا ہم لوگ ایسے نہیں بولتے, ہمارے پاس پروف ہے, تیرے پاس پیسہ بہت آ گیا. کہا کیا پروف ہے؟ کہا یہ پورا قبیلہ بنو سعد ہے نا, رات ہوتی ہے نا سب گھروں میں تیل اور بتی بجھا دیتے, کیونکہ بتی جلا کے رکھیں گے تو تیل جلتا رہے گا, تو بتی بجھا کے رکھتے. سب گھر میں ایسا ہے, اور پورا قبیلہ بنو سعد میں رات میں اندھیرا اندھیرا. آج کے زمانے کے اعتبار سے کہو کہ شام کے 7 بجے مغرب ہوئی کہ پورے قبیلے میں اندھیرا اندھیرا ہو جاتا, رات کو 12-2 بجے تو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. لیکن حلیمہ تیرے گھر میں اجالا ہی اجالا رہتا ہے, تو تیل بہت ہے تیرے گھر میں کہ رات کو بھی بتی جلتی ہے, رات کو بھی دیا جلتا ہے, رات کو بھی روشنی ہوتی ہے. حلیمہ نے رو کر کہا کوئی تیل میرے گھر میں نہیں, کوئی بتی جلتی نہیں, لیکن محمد جب سے گھر میں آئے ہیں 24 گھنٹے اجالا ہی اجالا ہوتا ہے. محمد جب سے گھر میں آئے بولو 24 گھنٹے اجالا ہی اجالا ہوتا ہے. بہت پیارے نبی ہم کو ملے میرے پیاروں, بولو نا اللہ کی قسم بہت پیارے نبی ہم کو ملے. اب میں بات کو ختم کروں گا, دوسری بات کو, محبت کرتے ہو نبی سے. یہ اجمیر والے بابا ہے نا, کون, وہ بھی میرے کو بولنے کا, آپ نہیں بولیں گے. ارے بولو نا, اجمیر والے بابا ہے نا خواجہ معین الدین. ایک دن کیا فرمایا معلوم, کیا فرمایا, سارے مریدین بیٹھے تھے اور ان کے مریدین اللہ اکبر, کیونکہ ناشتے پر 3000 مولانا حسین, اپنے کو تو بیوی طلاق لے کے چلے جاتے, 3000 کا لنگر ناشتے پر اجمیر میں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے اتنے مریدین بیٹھے تھے. اچانک خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, اور میرے سارے جتنے بھائی حضرات بیٹھے ہیں سنو, میرے کو حضور قلبی مل گیا. میرے کو کیا مل گیا؟ حضور قلبی. اب حضور قلبی آپ کو بھی نہیں سمجھ میں آیا, وہاں بھی سب کو سمجھ میں نہیں آیا. تو کسی نے پوچھا حضرت کیا مطلب حضور قلبی آپ کو مل گیا, کیا مطلب؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی آنکھوں میں آنسو, داڑھی مبارک پر آنسو, بہت گورے گورے, بہت خوبصورت تھے, ایسے آنسو کے قطرے نکلے. فرمایا حضور قلبی مل گیا. حضور قلبی کا مطلب یہ ہے کہ میں معین الدین گردن جھکاتا ہوں, دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آتا ہے. یوں گردن جھکاتا ہوں تو دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آتا ہے. پھر بولو, خواجہ معین الدین چشتی گردن جھکاتے تھے, دل کے آئینے میں, آواز نہیں آ رہی, دل کے آئینے میں, ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے. خواجہ معین الدین چشتی گردن مبارک جھکاتے تھے, دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آتا ہے. ہم روز صبح آئینے میں دیکھتے ہیں, ہمارے چہرے پر محمد کا چہرہ نظر نہیں آتا ہے. کہاں ہم کہاں وہ. اور پھر کیا کہتا, میں اجمیر درگاہ سے واپس آیا, کم بخت, اور ویڈیو کوچ بس میں گیا, پکچر دیکھتا دیکھتا آیا, 5 نمازیں چھوڑا. خواجہ معین الدین چشتی بہت خوش ہوئے ہوں گے, میرا مرید آیا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے حالات میں لکھا ہے, فرماتے جب سے میں بالغ ہوا مجھے یاد نہیں پڑتا میری تہجد کی نماز قضا ہوئی ہے. اور ہم اجمیر والے اتنے بڑے بزرگ کا مذاق اڑاتے ہیں میرے دوست. صبح صبح میں آئینے میں دیکھ, اچھا آپ لوگ آئینے میں دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو؟ ساری اسماعیل منگاؤ آئینے. ارے آئینے میں دیکھنا سنت ہے. اگر کوئی آئینے میں دیکھے
اور اس لیے دیکھے کہ میرے نبی بھی اپنا چہرے انور آئینے میں دیکھتے تھے، اس لیے میں اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتا ہوں. یہاں چہرہ آئینے میں آئے گا، اس سے پہلے 100 شہیدوں کا ثواب ہمارے نام عمل میں آئے گا. تو دیکھتے ہو نا آئینے میں؟ بہت دیکھتے ہیں بھائی. اتنے لوگوں کو تو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھائی باہر اوٹے پر بیٹھا ہوتا ہے، ہاں تھوڑی دیر میں اٹھتا ہے، گھر جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر گھر جاتا ہے، پھر تو ہم سوچے کیا گھر میں جا کے کوئی اماں کی خدمت کرتا ہے یا ابا کی خدمت کرتا ہے؟ نہیں، گھر جا کے تھوڑا بال سیٹ کرتا ہے، ہاں وہ لگاتا ہے کچھ کریم اپنے. تو اس کو کوئی اس کا بازو والا پوچھتا بھی ہے کیا ہوا، کیا تو کچھ ایک دم بدلا بدلا سا دکھتا ہے، چہرے پہ تو نے فیئر اینڈ لولی لگایا ہے، اور بال کی سٹائل بھی تیری، اور گھڑی گھڑی گھر میں جاتا ہے، یہ تو امج. تو وہ پھر پوچھے گا، جان بوجھ کے بازو والے پوچھے گا، لیکن تو آج ایک دم نہا دھو کے بیٹھا ہے، اوٹے پر بیٹھا، اور میں دیکھا ہوں تھوڑا بھی پسینہ آتا ہے تو واپس جاتا ہے، بال بناتا ہے، پھر آتا ہے، کیا ہوا کیا ہے؟ تو دھیرے سے کیا بولے گا معلوم ہے؟ پہلی چھے نا پہلی، اس نے میرے کو موبائل پہ لکھا ہے یو آر لوکنگ اسمارٹ، یو آر لوکنگ ہینڈسم. تو بہت اسمارٹ دکھتا ہے، تو بہت ہینڈسم دکھتا ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو کیا کرتا ہوں، سیٹ کرتا ہوں. ایک لڑکی نے مجھے لکھا یو آر لوکنگ اسمارٹ، یو آر لوکنگ ہینڈسم، تو کم بخت روز نہانا شروع کر دیا. ورنہ پہلے 4 دن تک نہاتا نہیں تھا، گنداتا تھا. اور صبح بھی نہاتا ہے، شام کو بھی نہاتا ہے، ادھر بال بناتا ہے، ادھر بال بناتا ہے، ادھر تھوڑا فیئر اینڈ لولی لگاتا ہے، ادھر کریم لگاتا، واپس آ کر بیٹھا. ارے کیوں کہا؟ وہ لڑکی نے مجھے کہا یو آر لوکنگ اسمارٹ. ارے ایک لڑکی نے کہا یو آر لوکنگ اسمارٹ تو ہماری زندگی کا چلنے کا انداز بدل گیا. قربان جاؤ وہ مصطفیٰ پر جس کو پیدا کرنے والا اللہ خود فرماتا تھا تجھ سے حسین میں نے پیدا کیا نہیں اور پیدا کروں گا بھی نہیں. جو سانچے میں تجھے ڈالا وہ سانچہ ہی میں نے کمپلیٹ کر دیا. اللہ نے فرمایا، پڑھو نا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. اس نے میرے پیاروں خواجہ معین الدین چشتی گردن جھکاتے تھے، دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آتا. ہم آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہم کو ہمارے چہرے پر محمد کا چہرہ نظر. کون تیار ہے؟ آج یہ ربیع الاول مہینہ آ رہا ہے، بہت پیارا مہینہ آ رہا ہے. کچھ مت کرو، یہ ارادہ کرو حضور کے چہرے سے محبت کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ. مصطفیٰ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ، یعنی ساتھ میں بولو نا، مصطفیٰ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ. اللہ کی قسم ہمارے نبی کا چہرہ بہت پیارا چہرہ. اس لیے یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں امبولی میں بڈھے بھی لوکنگ ہینڈسم. دیکھو کیسا کلین شیو. ہاں بڈھی بولتی ہوگی یو آر لوکنگ اسمارٹ. ابھی میں نہیں بولتا، لیکن مولانا حسین اپنا آمبولی میں آتا ہوں تو میرے کو لگتا ہے فیملی میں آیا، اس لیے میں بولتا ہوں. یہ آج کل جو جوان لوگ بال رکھتے ہیں نا، یہ تو آپ نے سب نے ٹوپی پہنی ہے، حقیقت میں میرے کو پہنا ہی ہے. ابھی میں نے ایک کو دیکھا، ایک آدمی آیا میرے مہمانوں کو لے کر، وہ گاڑی چلاتا تھا، اس کو میں نے دیکھا اتنی بڑی ٹوپی پہنا تھا اور یہاں بالکل بال نہیں. میں سمجھا کہ عمرہ کر کے آیا ہے کہ بال نہیں. لیکن جب یہ ٹوپی اٹھایا نا تو معلوم ہے کہ یہ ایریا میں ہی بال نہیں ہے، یہ ایریا اس کا یتیم ہے. پھر یہاں دیکھا تو یہاں بھی بال نہیں، یہ ایریا فقیر ہے. پھر پیچھے دیکھا نا تو پیچھے سے بھی تھوڑا ٹکلا دکھا، ایسا لگا زکات کا ڈبہ رکھا ہے. اور اوپر ایسا ابھی بھائی ہوں تو ایسے کھڑے بال جیسے کلوک مرغی کا پر، آدھا ادھر آدھا ادھر. بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ تو سمجھ میں ابھی بھائی ہمارے سورت میں کیا واقعہ ہوا وہ سننے جیسا واقعہ بتاؤ، آپ کو بتاؤ. ہاں آپ کو بہت اچھا لگتا ہے واقعہ سننے کا. سورت میں جو واقعہ ہے نا، ایک جوان لڑکے نے بڑے بال رکھنے کا بڑے بال، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بڑے بال رکھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک وفرا لما جمہ. میں بھی بہت کوشش کرتا ہوں لیکن نہیں ہو پاتا ہے، وہ جیسے ہونے چاہیے ویسے نہیں ہو پاتے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بال رکھے. ہاں وفرا لما جمہ. وفرا یعنی کان کی لو تک زلفے، لما اور تھوڑا نیچے، جمہ اور تھوڑا
جی آہا کیا ہمارے نبی کے بال مبارک ہوں گے، کیا خوبصورت ہوں گے. ابھی صورت میں ایک لڑکا جو ہے نا، اس نے کیا کیا معلوم ہے، ایک دم بڑے بال رکھے اور پھر اس کی چوٹی بنائی، اور چوٹی بنا کے وہ امبوڑا بنا دیا. ایسا بھی کرتے نا. ہاں، اور کیا بولتے معلوم ہے، وہ بالی ووڈ والے ایسا کرتے تھے تو میں بھی کرتا. بالی ووڈ والا تو ننگا ناچتا، تو بھی ننگا ناچے گا. وہ پورا ایسا امبوڑا بنایا. معلوم ہے اس کے باپ نے اس کو سمجھایا، بیٹا او بیٹا یہ بڑے بڑے بال کٹوا دے، امبوڑا مت بنا. یہ بڑے بڑے بال کٹوا دے، ایسا پیچھے امبوڑا سمجھ گئے نا، وہ مت بنا. تو ابا کو بولتا ہے نہیں میں نہیں کٹواؤں گا، میرے کو سب لوگ بولتے تو بہت اچھا دکھتا ہے اس میں. ابا نے دوسرے دن سمجھا، بیٹا رکھا ہے اور پیچھے امبوڑا بناتا ہے، کٹوا دے. آج بیٹا بگڑا، کہا ابا میری زندگی ہے، میرے کو رکھنے کا ہو تو رکھو، کٹوانے کا ہو کٹاؤ، آپ کا کو میرے کو بار بار ڈانٹتے. ابا نے کہا اس لیے ڈانٹتا ہوں، بہن کو دیکھنے آتے تیرے کو پسند کر کے جاتے. سمجھ میں آیا آپ کو؟ نہیں آتا بعد میں بولے اسے کو کچھ نہ برابر سمجھ گئے. آج اس کو سب باتیں سمجھ میں آئیں گی. آج افسوس کے ساتھ سوئے گا کہ میں نے کھانا کیوں کھلایا. خیر دوسری بات کے لیے کون تیار ہوتا ہے؟ میں بات ختم کر رہا ہوں. پہلی بات بولو لا الہ الا اللہ. دوسری بات مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مصطفیٰ کے چہرے سے نفرت نہیں کریں گے. مصطفیٰ بہت پیار کرتے تھے ہم سے. ارے بولو نا ہمارے نبی ہم سے، اللہ کی قسم جو ماں ہم سے پیار نہیں کرتی اس سے زیادہ مصطفیٰ ہم سے پیار کرتے. آپ کو کون سی جنت چاہیے؟ ہمارے نبی نے کہا میرے سے بڑا کوئی نبی نہیں، جنت الفردوس سے بڑی کوئی جنت نہیں، تو بڑا نبی بڑی جنت. اللہ نے کہا نا 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 آپ کو وہ جنت نہیں ملے گی. تو ہمارے نبی نے کہا وہ جنت میرے کو نہیں ملے گی. کہا وہ جنت تو آپ کی امت کو ملے گی. وہ جنت تو کس کو ملے گی؟ آج میں نے ابھی عشاء کی نماز میں پڑھایا، پہلی رکعت میں میں نے پڑھایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت الفردوس سب سے اونچی جنت میرا مصطفیٰ تیری امت کو دوں گا. تو ہمارے نبی نے فرمایا وہ جنت میری امت کو دو گے تو اللہ میرے کو کیا دو گے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے عرش کے سامنے ایک محل بنایا ہے. جنت الفردوس تو تیری امت کے واسطے، میرے عرش کے سامنے ایک محل بنایا ہے جس کا نام ہے مقام محمود. بولو کیا نام ہے؟ مقام. اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ تمہاری منزل یہ ہوگی، تم مجھے دیکھ کر مسکراتے رہو گے، میں تمہیں دیکھ کر مسکراتا رہوں گا. اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ مقام محمود پر پہنچانے والے ہمارے نبی. تو ارادہ کرو بھائی مصطفیٰ کا دامن. اس کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا. دیکھو میری یہ 2 بات کمپلیٹ ہو جائے گی. ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ کام کیا کرنا پڑے گا معلوم ہے؟ 5 وقت کی نماز. ارے بولو نا 5 وقت کی نماز. یہ اپنے اجمیر والے بابا ہیں نا، ان کے حالات پڑھو. میں نے بہت پڑھا. اگر میرے کو کوئی بولے نا کہ خواجہ معین الدین چشتی پہ بیان کرنا ہے، میں آرام سے 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ بولتا رہوں گا. پڑھا آپ لوگ بھی پڑھو. اس میں کوئی بولے کمال کی بات نہیں، پڑھو گے تو آپ کو بھی ملے گا. خواجہ معین الدین چشتی کے ملفوظات میں لکھا ہے ایک مرتبہ آپ نے سارے مریدوں کو جمع کر کے فرمایا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. نہیں پڑھو گے تڑپتے رہو گے، موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اور پانی کے لیے تڑپو گے مگر قومے میں پڑا ہوگا ایک قطرہ پانی کا نہیں ملے گا. حالانکہ دریا بھی پلا دو تو بھی تمہاری پیاس بجھنے والی نہیں ہے. نماز پڑھو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میرے دوستو پہلی بات لا الہ، اور دوسری بات مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. مطلب نماز کا دامن نہیں، نماز کا دامن ہے تو مصطفیٰ کا دامن ہے. اس لیے میں کہتا ہوں بھائی داڑھی تو بعد میں آئے گی، چلو ابھی تو آئے گی نہیں. جن لوگوں نے داڑھی نہیں رکھی ہے ارادہ کر لیا کہ داڑھی رکھیں گے، ایسا تو ہے نہیں کہ کل آ جائے گی کہ پرسوں آئے گی. آئے گی تب آئے گی، ادھار کا معاملہ ہے.
لیکن نماز کا معاملہ تو نقد معاملہ ہے، نقد معاملہ. کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک قسم اللہ کی کھا کر کہہ دو میری نماز قضا، سفر میں بھی قضا نہیں ہوگی، حضر میں بھی قضا نہیں ہوگی، کیونکہ میں نہیں کہتا، اللہ کے ولی آرام کرنے والے اجمیر کی درگاہ میں فرماتے ہیں تجھے موت کے وقت کرنا بھی نصیب نہیں ہوگا. تو میرے دوستو دو کام ہو گئے، لا الہ الا اللہ، نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن یعنی نماز کا دامن. ایک آخری بات بتاؤ پھر بات ختم. میں بہت جگہ پر بتایا، امبولی میں بھی بتاؤں گا. کیا معلوم ہے ایک گناہ ہم لوگ کرتے ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ وہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بھیانک گناہ ہے، بہت بھیانک گناہ ہے. اللہ بس ہدایت عطا فرمائے. وہ کیا گناہ معلوم ہے؟ اور میں اس لیے بول رہا ہوں کہ بہت اچھا مہینہ آ رہا ہے. کون سا؟ ربیع الاول. اس لیے بول رہا ہوں میرے دوستو. کون سا گناہ معلوم؟ اگر ہماری ماں یا ہمارا باپ ہم سے ناراض ہے، لاکھ کوشش کرو، عمرے کرو، حج کرو، اللہ کہتا موت کے وقت تجھے کلمہ نہیں دوں گا. کون ناراض ہے؟ ہماری ماں یا ہمارا؟ سوچ لو ماں راضی ہے، ابا راضی ہے، نہیں ہے تو معافی مانگ کے راضی کر لو. کیونکہ دیکھو ماں جس دن راضی ہو گئی نا، ماں نے ہم کو کہا نا بیٹا تو میرا بیٹا بہت اچھا، یا ابا نے کہا تو میرا بیٹا بہت اچھا، ماں ابا بعد میں بولیں گے، اللہ آسمان پر کہتے او ماں راضی ہو گئی، او ابا راضی ہو گیا. اللہ کہتے میں تو اس سے زیادہ رحمت والا، میں بھی میرے بندے سے راضی ہو گیا. اس لیے میرے پیاروں ایک واقعہ بتا کر بات ختم کروں گا. ایک شخص، بولو ایک شخص حضرت عمر کے پاس آئے. کس کے پاس آئے؟ آ کر کہا امیر المومنین، حضرت عمر کو کہا امیر المومنین میری ماں 100 سال کی ہے. بولو میری ماں. اب سننا، برابر سننا، آنے والے نے کیا کہا کہ امیر المومنین میری اماں 100 سال کی ہے، میری اماں کو پیشاب لگتی ہے. اب وہ بیچاری چل تو نہیں سکتی ہے، تو وہ کہتے ہیں میں ان کو اٹھاتا ہوں، اٹھا کے ہم اس زمانے میں ٹوائلٹ گھر کے باہر ایسا کھڈا ہوتا تھا، کہا وہاں جا کے بٹھاتا ہوں تو میری اماں پیشاب کرتی ہے. لیکن وہ شخص نے آ کر حضرت عمر کو کہا امیر المومنین اب میری ماں اتنی بڑھی ہو گئی اور میری ماں کے مثانے اتنے کمزور ہو گئے، میری ماں کے مسلس اتنے کمزور ہو گئے کہ میری ماں مجھے بلاتی ہے، اے بیٹا ادھر آ میرے کو پیشاب آئی، او بیٹا آ ادھر آ میرے کو پیشاب آئی. کہا میں جاتا ہوں ماں کو اٹھاتا ہوں، ماں کو گھر کے باہر لے جاؤں، اس سے پہلے ماں میرے اوپر پیشاب کر دی. اور وہ اس نے کیا کہا معلوم حضرت عمر کو، امیر المومنین کو؟ روزانہ 8 سے 9 مرتبہ ایسا ہوتا ہے، 8 سے 9 مرتبہ ایسا ہوتا ہے 24 گھنٹے میں کہ میری ماں بلاتی بیٹا ادھر آ میرے کو پیشاب آئی، اور کہتے میں جاتا ہوں ماں کو اٹھاتا ہوں اور لے کے جاؤں، اس سے پہلے میری ماں میرے اوپر کیا کرتی؟ پیشاب کرتی. پھر میرے کپڑے دھلنے کے، میرے کپڑے بدلنے کے، پھر ماں کے کپڑے دھلنے کے، ماں کے کپڑے بدلنے کے. تو اب وہ شخص کیا کہہ رہا ہے معلوم؟ عمر امیر المومنین بچپن میں میں نے ماں پر پیشاب کیا. بولو بچپن میں میں نے ماں پر پیشاب کیا، بڑھاپے میں ماں نے میرے اوپر پیشاب کی، ماں کا حق ادا ہو گیا. ماں کا حق ادا ہو گیا کیونکہ بچپن میں نے ماں کے اوپر پیشاب کیا اور ابھی بڑھاپے میں ماں میرے اوپر پیشاب کرتی، تو پیشاب تو دونوں نے ایک دوسرے پر کیا. حق. حضرت عمر زور سے روئے، آنکھوں میں آنسو، چیخ ماری حضرت عمر نے، قسم اللہ کی حق ادا نہیں ہوا، حق ادا نہیں ہوا. کیونکہ جب تیری ماں تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے تو ماں کو بھلے اٹھا کے لے کے جاتا ہے، دھلاتا ہے، لیکن تو دل میں سوچتا ہے کب تک ماں تکلیف اٹھائے گی؟ 100 سال تو ہو گئے، اب اللہ اٹھا لے گئے، کب تک ماں تکلیف اٹھائے گی؟ کب تک میں دھلانا اور دھونا کرتا رہوں گا؟ اب تو 100 سال ہو گئے، اللہ میری اماں کو پیار محبت سے بولو اٹھا لے گی. اور جب تو تیری ماں پر پیشاب کرتا تھا وہ ماں کہتی تھی اللہ میرے بیٹے کو جلدی جلدی بڑا کر دے، جوان بنا دے، میرے بیٹے کو اچھا فیوچر دے دے، میرے بیٹے کو خوبصورت بنا دے، میرے بیٹے. وہ ماں تیرے آنے کی اور بڑھنے کی تمنا کرتی تھی اور تو تیرے ماں کے جانے کی تمنا کرتا ہے. بہت بڑا فرق ہے. پیشاب تو دونوں ایک دوسرے پر کرتے، مگر تو جانے کی تمنا کرتا ہے، وہ آنے کی تمنا کرتی تھی. وہ معلوم ہے وہ شخص بہت زور سے روئے اور رو کر حضرت عمر کے پاؤں پر اپنا سر رکھ دیا. کہا عمر تم نے صحیح کہا، میرے دل میں بار بار خیال آتا ہے کہ بوڑھی اماں کب تک تکلیف اٹھائے گی، اللہ اٹھا لے. کہا تو یہ سوچتا ہے اٹھا لے، اور وہ سوچتی تھی اللہ آگے بڑھا دے. تیرے پیارو مت ستاؤ ماں کو،
مت ستاؤ ماں کو. کتنے ظالم اولاد ہوتی ہے جو زمانے تک ماں باپ سے بات نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. تو یہ 3 باتیں کہہ کر میں اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں. پہلی بات لا الہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن یعنی نماز کا دامن، اور تیسری بات اپنے ماں باپ کو اگر ناراض کیا ہے تو راضی کر لو، اور اگر راضی ہے تو تم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا. جو ماں کو دیکھتا رہتا ہے اللہ حج کا ثواب لکھتا جاتا ہے، اللہ اس کی روزی میں برکت دیتا ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت دیتا ہے. بھائی سب کرو گے انشاءاللہ. اور ایک بہت اچھا، کیونکہ ربیع الاول مہینہ آنے والا ہے نا، اس وقت تو معلوم نہیں میرا آنا ہوگا نہیں آنا ہوگا، لیکن آج میں جو درود لے کر آیا ہوں نا بہت پیارا درود ہے. وہ کون سا درود لایا معلوم؟ حبیب بھائی قاری اسماعیل صاحب اتنا پیارا درود لایا انہیں، مجھے یاد ہے اتنا پیارا درود میں لایا ہوں. وہ کیا درود ہے معلوم ہے آپ کو؟ میں بتاؤں شارٹ میں بتاؤں. مکہ مکرمہ میں، بولو کہاں پہ؟ نہیں مکہ مکرمہ میں نہیں، مدینہ منورہ میں ایک غریب صحابی ہے. بولو ایک غریب صحابی ہے. ہاں ان کے گھر کے باہر ایک اونٹ کھڑا ہے. بولو ان کے گھر کے باہر. اب صحابی غریب اور اونٹ جو باہر کھڑا ہے نا بہت اچھا بہت مہنگا. تو پورے محلے والے کیا بولتے ہیں معلوم؟ چوری کر کے آیا ہوگا. کیا کر کے آیا ہوگا؟ جیسے آج ہمارے یہاں کوئی غریب آدمی ہو اور گھر کے باہر BMW کھڑی ہو یا گھر کے باہر مرسیڈیز کھڑی ہو گئے، کسی کو ٹوپی پہنا کیا ہے. تو وہ غریب صحابی ہے اور باہر کیسا کھڑا ہے؟ اچھا. اور سب نے کہا یہ چوری 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 چوری. یہ باہر نکلے اور محلے والوں کو کہا میں نے چوری نہیں کیا، میرے خون پسینے کی کمائی سے میں نے اونٹ خریدا ہے، میں نے چوری. محلے والوں نے کہا تو کیا خون پسینے کی کمائی سے اتنا اچھا اونٹ تیرے کا تو خواب میں بھی نہیں آوے، تو چور ہے. اب محلے والے اس کو بولے تو چور ہے، اور یہ کیا بولے میں چور نہیں، میں نے خون پسینے کی کمائی سے یہ اونٹ خریدا ہے. معاملہ اللہ کے رسول کے پاس گیا. سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ لوگ میرے کو چور کہتے ہیں، میں نے چوری نہیں کیا. اور محلے والے کہتے ہیں نا ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں یہ چور ہے. اب ہمارے نبی بھی دیکھ رہے یہ محلے والے کہہ رہے چور ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں چور، یہ کہتے ہیں کہ میں چور نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا ابھی فیصلہ ہوتا ہے. تو کہا فیصلہ کیسا ہوگا؟ کیونکہ سارا محلہ کہتا ہے کہ میں چور ہوں، میں اکیلا کہتا ہوں کہ میں چور نہیں ہوں، فیصلہ کیسا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اونٹ جواب دے گا. کون جواب دے گا؟ اونٹ جواب دے گا. بس اتنا کہا اور اونٹ نے بولنا شروع کیا یہ چور نہیں ہے، بڑی محنت کی کمائی سے مجھے خریدا ہے. اب جب اونٹ نے کہا عربی زبان میں تو سب لوگ حیران ہو گئے، کہ اونٹ بولتا ہے اور اونٹ اس کے حق میں گواہی دیتا. یعنی تھوڑی دیر پہلے جو ذلیل ہوتا تھا اب وہ عزت والا بن گیا. اب سب لوگ کہتے ہیں یہ بزرگ ہے، یہ اللہ کے ولی ہے، یہ صحابی ہے، یہ کرامت والے، یہ شرافت والے، یہ احترام والے، یہ عزت والے. ابھی تھوڑی دیر پہلے چور اور ابھی عزت والے. تو ہمارے نبی نے وہ جو صحابی تھے نا ان کو بلایا تاکہ اونٹ نے جو تیرے حق میں گواہی دی تیرا کوئی عمل ہے کہ میں نے فرمایا اور اونٹ نے بولنا تیرا. تو اس نے کیا کہا معلوم؟ ایک عمل ہے، میں ایک اسپیشل درود آپ کے اوپر پڑھتا ہوں، بولو سبحان اللہ. اور جب انہوں نے وہ درود سنایا نا تو ہمارے نبی نے فرمایا تو وہ درود پڑھتا ہے کہ دنیا کا تو معاملہ حل ہو جائے گا، کل پل صراط پر تو اس طرح گزرے گا کہ تیرا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. دنیا میں تو معاملہ حل ہوگا، آخرت میں سب سے مشکل منزل بولو کون سی؟ پل صراط. اس پر سے ایسا گزرے گا تیرا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. وہ درود کون سا؟ 3 سطر والا درود ہے. کتنی سطر والا درود؟ 3. کون سی 3 سطر؟ اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من صلواتک شیء، اللہم سلم علی محمد حتی لا یبقى من سلامک شیء، اللہم بارک علی محمد حتی لا یبقى من برکاتک شیء. کتنی لائن ہو گئی؟ 3 لائن. اب یہ 3 لائن آپ کو یاد نہیں ہوگی، میں کارڈ لے کر آیا ہوں، اس کارڈ میں تینوں لائن لکھی ہوئی ہے، وہ آپ پڑھو گے انشاءاللہ. دنیا بھی ہمارے قدم میں، آخرت بھی ہمارے قدم میں انشاءاللہ. یہ کارڈ میں سب سے پہلے مولانا حسین کو دے دوں، وہ کھایا پیا اس کا یہ
اپنی بیوی کو دے دینا، پڑھا کرے، بہت پیسے آئیں گے انشاءاللہ، اور آخرت بھی بنے گی، دنیا بھی بنے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے حاجی حبیب بھائی لکڑے والے کا، جو ہمارے مدرسہ فیض سلیمانی موٹی مہرولی کے اور دوسرے ہمارے مکاتب کے ماشاءاللہ وائس پریسیڈنٹ تھے، بلکہ پریسیڈنٹ ہی کہو، میں تو نام کہوں، کام تو یہی کرتے ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے بہت پیارے دوست کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، قاری اسماعیل صاحب کو، اور اسی طرح مولانا اسماعیل صاحب کو، اور ہمارے مولانا معین صاحب کو، اور بھی بہت سارے ہمارے بہت جان پہچان والے، آمبولی، کٹھور، کھولوڑ، یہ سب وہ جگہ ہے جہاں بہت آنا ہوا، بہت جانا ہوا، بہت کھانا ہوا، اور ایک جگہ باقی دیوار بھی کھا کے بعد مکمل ہو گئے الحمدللہ۔ اللہ ہمارے مولانا حسین کو، مولانا موجود کو، اور جتنے یہاں علماء کرام ہیں، اللہ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور یہ علماء میں ٹھیک ہے وہ حسن حسانی میں کہہ گیا، باقی آپ کو ایک نصیحت کروں گا، اور میری نصیحت نہیں ہے، حضرت جنید بغدادی نے فرمایا علماء کی قدر کرو، یہ نہ ہوں گے تو ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ اس لیے علماء کی بہت قدر کرو، جتنا ہو سکے ان علماء کی مدد کرو، قدر کرو، ان کا اچھا نہ کر سکو تو نہ کرو، مگر ان کا برا کبھی مت کرنا۔ اللہ ہمارے گھر سے قرآن کی دولت چھین لے گا۔ اللہ یہ علماء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی ابھی دعا ہوگی، دعا کے بعد میں سب کی ملاقات کروں گا، کریں گے نا سب ملاقات انشاءاللہ، ایک طرف سے آئیے، ملاقات کریں گے اور جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ لائٹ بند کروا دیں مولانا حسین صاحب، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر، اللہ بہت گنہ گار ہے، اللہ بہت گنہ گار ہے، اللہ بہت گنہ گار ہے۔ اے اللہ تو اتنا بڑا ہے، تو اتنا بڑا ہے کہ حدیث پاک میں لکھا ہے 7 آسمان تجھے سما نہیں سکتے، تو اتنا بڑا ہے کہ 7 زمین میں سما نہیں سکتا، لیکن اللہ تو خود فرماتا ہے کوئی ٹوٹا ہوا دل کلمے والا اس میں سما جاتا ہوں۔ اللہ ہمارے دل ٹوٹے ہوئے، اللہ بہت ٹوٹے ہوئے، اللہ گناہ کر کر کے ہمارے دل ٹوٹ گئے، اللہ نماز چھوڑ چھوڑ کے ہمارے دل ٹوٹ گئے، اللہ قرآن پاک سے دور ہو کے ہمارے دل ٹوٹ گئے۔ اے ٹوٹے ہوئے دل میں آنے والے اللہ آ جا، اللہ ہمارے دل میں آ جا، اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما دے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ آسمان کا تیور اور زمین کا تیور بتاتا ہے کہ تو روٹ گیا ہے، تو روٹ گیا ہے۔ اللہ ابھی وہ طاہر بھائی ہمارے بھائی نے جو نظم پڑھی، وہ نظم میں بھی صاف تھا، اللہ تو روٹ گیا ہے، اللہ تو روٹ گیا ہے، اللہ تو ناراض ہو گیا، اللہ کہیں دھوپ آتی ہے، کہیں گرمی آتی ہے، کہیں بارش آتی ہے، بارش کے بعد ٹھنڈک نہیں ہوتی ہے، اللہ العالمین العالمین تو روٹ گیا، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ العالمین۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت دیتے ہیں، بہت برکت دیتے ہیں، اللہ میں یہاں بیٹھا ہوں، میری ماں بھی دے، ابا بھی، اگر اپنا دکھ سنانا تو کس کو سنایا، اللہ ماں بھی چلی گئی، ابا بھی چلے گئے، یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، آج جمعہ کی رات ہے، اللہ ان کی قبر کو عطور سے معطر فرما، اللہ ان کی قبر میں اللہ تیری رحمت کو نازل فرما، کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کی قبر میں جنت کا کپڑا لگا دے، ان کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دے، یا اللہ یہاں بہت سے بیٹھے ہیں، کاروبار میں بہت پریشان ہے، اللہ روزی کے لائن میں بہت پریشان ہے، اللہ محنت بھی کرتے صبح شام دوڑتے بھاگتے، کہ اللہ روزی دینے والا تو ہے نا اللہ، اور مقدر کی روزی دینے والا ہے نا اللہ، بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے، جو قرضے میں ڈوبے غیب سے ان کے قرضے ادا کروا دے، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے، اللہ جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا لے، فتنوں کے فتنے سے بچا لے، شریروں کی شرارتوں سے بچا لے، نفس اور شیطان کے دھوکے سے بچا لے، اللہ مدارس مکاتب خانقاہ دعوت و تبلیغ کی چاروں طرف سے حفاظت فرما دے، الہ العالمین۔ جو بیمار ہے اللہ میں بھی بیمار ہوں، اللہ
بہت سارے بندے بندیاں بیمار ہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہمارے مرحومین مرحومات کی کربت مغفرت فرما دے، اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا کر دے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔